بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ نئے توشہ خانہ کیس کی جو درخواست ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو گئی ہے۔ عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو کل ملاقات ہوئی، اس میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام جیسے چیف الیکشن اور تمام ممبران کے خلاف جو ایک ریفرنس دائر کیا جائے، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان کے فائدے بڑے اہم ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل عمران خان صاحب بالکل رہا ہو سکتے ہیں کہ آج جو ہے کل جو اسلام آباد کے اندر نیا توشہ خانہ کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو چکا ہے۔ میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست سے کل سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، اور اس میں یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور سمن رفت امتیاز گل سماعت کریں گے۔ کل دو ججز جو ہیں، اس میں عامر فاروق صاحب اور دوسرے سمن رفت امتیاز، وہ کل جو ہے وہ اس پہ جو ہے سماعت کریں گے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ توشہ خانہ پہلے بھی کیس جو ہے عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ یہ وہی کیس ہے توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، اور یہ کیس جو ہے وہ نیب کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ مگر قانون کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک کیس جیسے توشہ خانہ ہے، اس میں اگر ان کو سزا معطل ہو چکی تو دوسرے کیس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو مزید ڈیٹیل میں یہ بتاتے ہیں، اس میں جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں ایک بہترین وکیل ہیں، اور تمام کیسز جس میں سائفر کیس ہو، عدت کیس ہو، اور ملٹیپل کیسز جو عمران خان صاحب کے جو جیتے ہیں، وہ سلمان صفدر صاحب نے اس کی جو ہے وہ لڑے ہیں کیسز، وہ جیت چکے ہیں۔ تو اس میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار یا ہائی کورٹ کے احکامات کی مشروط کی جائے۔ جو میں نے آپ کو کہا کہ عمران صاحب اگر کل عامر فاروق صاحب صحیح طریقے سے اگر یہ سنتے ہیں تو کل عمران صاحب کوئی اس کے علاوہ تو کوئی گرفتاری نہیں ہے، تو وہ اگر معطل کرتے ہیں اور کہتے ہیں فوری عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، تو عمران خان صاحب کل رہا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کل الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو عمران خان صاحب نے کل مختلف لوگوں کو یہ کہا کہ جو ہے آپ ریفرنس دائر کریں۔ تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو کوئی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کے اوپر کیوں جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تشریح آئی تھی، مطلب سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوا تھا فیصلہ، اس میں کافی تمام 11 ججز نے یہ کہا کہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ اب اس کو بنیاد بنا کر جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کیس کی غلط تشریح، مبینہ دھاندلی اور ٹریبونل میں تبدیلی کو بدنیتی قرار دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشن اور 4 ممبران کے خلاف ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں دائر کیا جائے گا۔ اور یہ بالکل اہم بات ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن، یہ جو 4 صوبوں کے جو ممبران ہیں جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں، تو اگر سپریم کورٹ کا کیس جو فیصلہ آیا ہے 8 کا، اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو یہ آلریڈی یہ ریفرنس جوڈیشل میں گیا ہوگا، یہ کمپلین گئی ہوگی، تو اس کو ٹیک اپ کروانے، اس کے خلاف جو ہے یہ بڑی اہم جو ہے رٹ ہو جائے گی، اور یہ پلڑا بھاری ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا، کیونکہ یہ وہ واضح کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ہم نے ان کے خلاف تو پٹیشن اور یہ جو ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلسل ان کی جو بدنیتیاں ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں 1.5 سال سے۔ تو ایک بڑا جو اسٹیپ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ان کا ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔